ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں نے ایک روایت آپ حضرات کی خدمات میں پیش کی ہے جس میں آقائے دو جہاں امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، دستے بازو سے روکے، اپنی طاقت اور اپنی قدرت اور اپنی حکومت کے ساتھ اس کو روکے۔ اگر یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اپنی طاقت کا استعمال کر سکیں، نہ ہمارے پاس حکومت ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی مضبوط طاقت ہے جس کے ذریعے ہم اس برائی کا سامنا کریں اور اس کو روکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَبِلِسَانِهِ، تو وہ اس برائی کو اپنی زبان سے روکے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے آج ظلم ہو رہا ہے، خود وہ ظلم ہمارے اوپر بھی ہے اور ہمارے بعد دوسروں پر بھی وہی ظلم ڈھایا جائے گا۔ ایک ایک کر کے نمبر آنے والا ہے۔ پہلے ہمارا نام لیا گیا کہ ان کو یہاں سے خالی کیا جائے یا ان کو قید کر دیا جائے یا پھر ان سے ان کے حقوق کو چھین لیا جائے۔ یہی ساری چیزیں غیروں کے ساتھ بھی پیش آنے والی ہیں، اور اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے
یہ انہی لوگوں کو پتا ہے جنہوں نے ان تمام چیزوں کا پلان بنایا ہوا ہے۔ تو ایسے وقت میں جبکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو ہمیں خاموش بیٹھ کر کے رہ جانا کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی صرف اعلان آیا ہے، ابھی صرف زبانی طور پر بتایا گیا ہے، ابھی صرف فلاں علاقے والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارا علاقہ اس علاقے سے بہت دور ہے، ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے خیالات میں اگر ہم پڑے رہے تو وقت گزرتا جائے گا، دن آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ظلم اپنی آب و تاب کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہوا ہمارے علاقے میں بھی آ جائے گا اور ہمارے دروازوں کو بھی کھٹکھٹائے گا، ہمیں بے گھر کیا جائے گا، ہم سے اپنا مال چھینا جائے گا، گھر سے بے گھر کیا جائے گا۔ یہ سب انہی کی باتیں ہیں، یہ ہمارے خیالات نہیں ہیں، یہ سب انہی کی باتیں ہیں، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے ملک کے مختلف علاقوں میں وہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اس لیے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان وہ ہے جو نہ تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ خود دھوکہ کھاتا ہے۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم جو کچھ کر سکتے ہو کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ملک کا باشندہ ہونے کے لحاظ سے بھی ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں اس ملک میں پیدا فرمایا ہے، اس اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں سر چھپانے کے لیے ایک مکان دیا، روزی روٹی کمانے کے لیے ایک ذریعہ دیا ہے۔ ان تمام نعمتوں کی حفاظت کے اعتبار سے بھی ہمارے اوپر ضروری ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے اوپر یقیناً یہ چیز لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کریں۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے، طاقت سے اس ظلم کا مقابلہ کرے۔ اگر طاقت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، تو زبان اللہ نے دی ہوئی ہے، زبان کو بلند کرو، اپنی آواز کو بلند کرو، حق کی آواز کو بلند کرو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، انصاف کو طلب کرنے کے لیے آواز لگاؤ، اور اس آواز میں سب کو شامل کرو۔ ہر زمانے میں دنیا کے اندر انصاف پسند لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر تلاش کریں گے تو دنیا کے مختلف حصوں میں انصاف کو پسند کرنے والے آج کے گئے گزرے دور میں بھی موجود رہتے ہیں، اور ظلم کے خلاف آواز کو اٹھانا
اور میدان میں نکل کر آنا یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے، عورتوں کا بھی کام ہے۔ عورتوں نے بھی ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا ہے، عورتوں نے بھی حق کا مطالبہ کرنے کے لیے ظالم کے سامنے حق بات کہی ہے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا، لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو قتل کروا دیتا تھا، لڑکی پیدا ہوتی اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے ہاتھ پر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کو قبول کر لیا۔ فرعون کو پتا چلا کہ ساری دنیا تو مجھے خدا کہتی ہے، بنی اسرائیل مجھے خدا کہنے پر مجبور ہے، اور میری قوم والے بھی مجھے خدا کہتے ہیں، لیکن میرے ساتھ رہنے والی، میرے ساتھ کھانے پینے والی، میرے ساتھ اٹھ بیٹھنے والی میری بیوی خود مجھے خدا نہیں مانتی۔ اوروں کو تو فوراً قتل کروا دیتا تھا، لیکن چونکہ بیوی ہے اور ملک کی مختلف لڑکیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی کو اس نے اپنی بیوی بنایا ہے، اس لیے اس نے فوراً اس کو قتل نہیں کروایا، پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ٹوک جواب دے دیا کہ فرعون تو میرا شوہر ہے، میرا خدا نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اور جو تم بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہو، میں اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتی۔ انصاف دو، عورت ہے لیکن اپنی آواز کو بلند کر رہی ہے۔ بالآخر فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی قتل کر دیا۔ لمبا قصہ ہے، میں صرف بطور مثال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عورتوں نے بھی انصاف کو حاصل کرنے کے لیے حق کی آواز کو بلند کی ہے۔ عورتیں پیچھے نہیں ہٹیں، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی عورتیں نکل پڑیں۔ حدیث میں آتا ہے، روایات میں، کہ خیبر کی جنگ میں، خیبر کی لڑائی میں ام زیاد رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی۔ مردوں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر جہاد میں جانے کا بڑا جذبہ ہوتا تھا۔ کوئی صحابی بستر پر بیماری کی حالت میں مرنے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگ دعا کیا کرتے ہیں؟ اگر زیادہ ہی متقی پرہیزگار بن گئے، کچھ نمازیں پڑھنے لگ گئے، کچھ حج اور عمرے کرنے لگ گئے، اور روزہ وغیرہ رکھ لیا، زکوٰۃ وغیرہ دے دیا، کچھ گھر کے اندر دینداری آ گئی، ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں سجدے کی حالت میں کعبۃ اللہ کے سامنے موت نصیب فرما، یہ دعا مانگتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے تھے جو میدان جہاد میں ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے، کفار و مشرکین کا مقابلہ کرتے ہوئے، اپنی گردن
کو کٹا کر شہادت کی موت کو طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی موت نصیب فرما۔ بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں روایات میں آتا ہے، جب وہ بیماری کی حالت میں بستر پر نزع کی حالت کو محسوس کرنے لگتے تو روتے، آسمان کی طرف، گھر کی چھت کی طرف گردن کو اٹھا کر کے روتے تھے۔ موجودین میں سے کوئی پوچھتا کہ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے، تو فرماتے جہاد میں موت کی تمنا تھی لیکن بستر پر مجھے موت آ رہی ہے۔ حضرت ام زیاد عورت ذات ہے، ان کے ساتھ 5-6 عورتیں ہیں، سب مل کر کے خیبر کی لڑائی میں نکل پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں، خود سے نکل کر آئی، خود سے، کسی نے ان کی تشکیل نہیں کی، کسی نے ان کا نام کاغذ پر نہیں لکھوایا، خود سے نکل کر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میدان جنگ میں کچھ عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، پوچھا کیوں آئی؟ تو حضرت ام زیاد رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہم عورتیں ضرور ہیں، مردوں کی طرح مقابلہ تو نہیں کر سکتی ہیں، لیکن ہم ان مردوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ کسی مسلمان کو چوٹ آئے گی تو ہم اس مسلمان کو مرہم پٹی کریں گے، ہمارے پاس دوا ہے، ہم بینڈیج وغیرہ باندھ سکتی ہیں، یہ خدمت ہم کریں گے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو صحابہ کو تیر اٹھا کر کے دیا کریں گے، لو یہ لے کر کے کافر کو مارو، یہ لے کر کے ظالم کو مارو۔ جو تیر ادھر سے آئے صحابہ کو لگنے لگے تو ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، جو تیر ادھر سے آ کر کے گر پڑے ہم اس کو چن کر کے لائیں گی اور صحابہ کو پکڑائیں گی، لو یہ لے کر کے حملہ کرو۔ یا رسول اللہ ہم بیماروں کی خدمت کریں گی، اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہم صحابہ کو پانی پلایا کریں گے، ستو گھول کر کے پلایا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابیات کے اندر ایسا جذبہ جہاد ہے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے رہو، منع نہیں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ تو دیکھیے عورتوں کے اندر کیسا جذبہ ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے میں عورتیں پیچھے نہیں رہی، مردوں سے آگے بڑھ کر کے مقابلہ کیا ہے۔ اسی طرح غزوہ حنین، قرآن شریف کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ غزوہ حنین کے اندر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے شرکت کی ہے، اور حالت کیا تھی معلوم آپ کو؟ حاملہ۔ کیا حالت ہے؟ پیٹ میں بچہ ہے۔ اس حالت میں بھی غزوہ حنین میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی، اور ہاتھ میں خنجر لیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ خنجر لے کر کے کیا کرو گی؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ جو کافر آگے بڑھے گا اس کے پیٹ میں چبو دوں گی، اسی لیے میں نے خنجر ہاتھ میں لیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بیماروں کی خدمت کروں گی، دوا وغیرہ لگایا کروں گی، مرہم پٹی کر دیا کروں گی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ وہ مشکیزے میں چمڑے کی تھیلی میں پانی بھر کر کے لا کر مجاہدین کو پلایا کرتی تھی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بھی تھوڑی ہے لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امی عائشہ کو کہ وہ اپنے پیٹھ پر مشکیزے میں پانی بھر بھر کر کے لایا کرتی تھی اور مجاہدین کو پلایا کرتی تھی. جب وہ پانی ختم ہو جاتا پھر دور جا کر کے مشکیزے میں پھر پانی بھر کے لاتی تھی. عرب کا علاقہ ہے، پانی جلدی سے ملتا نہیں ہے. یہاں تو بٹن دباؤ تو پانی آ جاتا ہے، وہاں کنویں میں اترنا پڑتا ہے، دور دراز علاقے میں جانا پڑتا ہے، بڑے بڑے ٹیلوں پر چڑھنا پڑتا ہے، پتھریلا علاقہ ہے، زہریلے سانپ بچھو کا بھی خطرہ ہے، راستے میں کوئی صفائی نہیں ہے، چبھنے والے پتھر کانٹے اور کھانے پینے کی کوئی چیز راستے میں ملتی بھی نہیں ہے. اس طرح کی تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے عورتوں نے بھی جہاد میں شرکت کی ہے. عورتوں نے بھی جہاد کے اندر شرکت کی ہے. اسی طرح ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر میں آرام کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. وہ گھر کتنا خوش نصیب ہوگا، سرکار دو عالم ان کے گھر میں آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے آرام کیا، لیٹ گئے، سو گئے. چند منٹوں کے بعد آپ مسکراتے ہوئے اٹھے. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھلکھلا رہا ہے، ہنستے ہوئے نیند سے اچانک بیدار ہوئے ہیں. کیا ماجرا ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نیند سے اچانک مسکراتے ہوئے کیوں اٹھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، مجھے اللہ نے دکھلایا صحابہ کرام کی ایک جماعت سمندر کی لڑائی کے ارادے سے نکل رہی ہے اور وہ اس طرح نکل رہی ہے جیسے بادشاہ لوگ تخت پر بیٹھے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہوں، بالکل ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت اور بہادری کے ساتھ صحابہ کرام نکل رہے ہیں. تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے کہ میں بھی اس جماعت کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں تم بھی ان کے ساتھ لڑائی میں شامل ہو جاؤ گی. یہ کہہ کر دوبارہ آپ بستر پر لیٹ گئے. تھوڑا وقت گزرا، نیند لگی، نیند میں پھر آپ نے خواب میں یہی منظر دوبارہ دیکھا تو مسکراتے ہوئے اٹھ کر کے بیٹھ گئے. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، دوبارہ اٹھ کر کے بیٹھے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ ہے؟ چہرے پر کیا ہے؟ مسکراہٹ ہے. صحابہ گردن کٹانے کے لیے نکل رہے ہیں.
उनके अंदर ऐसा मजबूत ईमान है, उनको दुनिया की लालच नहीं, दुनिया की फिक्र नहीं, दुनिया की तमन्ना नहीं। दुनिया तो खत्म होने वाली है, फना होने वाली है, तबाह व बर्बाद होने वाली है, बाकी रहने वाली सिर्फ आखिरत है। आखिरत वाली जिंदगी लामहदूद जिंदगी है। मेरे सहाबा कैसे हैं? जो गर्दन कटाने के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, लड़ने के लिए निकल रहे हैं, मुस्कुराते हुए उठे। उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, मैंने वो मंजर जो पहले देखा था दोबारा अल्लाह ने मुझे दिखाया। तो हजरत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह दुआ फरमाएं कि मैं भी उस जमात के साथ लड़ाई में शरीक हो जाऊं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पहली जमात के साथ शामिल हो जाओगी, दूसरी जमात के बारे में आमीन नहीं फरमाया। फिर एक जमाना गुजरा, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना खिलाफत आया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम के हाकिम थे। मुल्क शाम सीरिया, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां के हाकिम थे। आपने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाजत मांगी कि अमीरुल मोमिनीन आप मुझे इजाजत दे, मैं जजीरे कब्रस पर हमला करना चाहता हूं। हजरत ने इजाजत दे दी। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी लश्कर को लेकर के निकले। ऐसा निकले जैसा कि हुजूर ने ख्वाब में देखा था। ख्वाब कई बरस पहले देखा था, पूरा हो रहा है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में। तो वो निकल पड़े। तो हजरत उम्मे हराम, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खाला, वो जिंदा थी उस जमाने में। उन्होंने कहा, मैं भी जंग में निकलती हूं, मैं भी लड़ाई में निकलती हूं। चुनांचे हजरत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी उस लड़ाई में शिरकत की अपने शौहर के साथ। गालिबन उनका नाम हजरत उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हजरत उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि उनके शौहर थे, उनके साथ लड़ाई में शिरकत की। लड़ाई हुई, खत्म हो गई। वापस जब मियां बीवी उस जंग से आ रहे थे तो हजरत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खच्चर पर चढ़ने लगी। खच्चर ये गधे से थोड़ा बड़ा होता है, घोड़े से थोड़ा छोटा होता है। ज़ीब्रा खच्चर के ऊपर सवार होने लगी तो वो खच्चर थोड़ा सा बितका, ऐसे वैसे नाचने लगा तो चढ़ नहीं पाई, पैर फिसला और जमीन पर गर्दन के बल गिर गई। तो उनकी गर्दन टूट गई, बिल्कुल गर्दन में जबरदस्त चोट आई, गर्दन टूट गई और वहीं उनका इंतकाल हो गया और वहीं उनको दफन कर दिया गया। तो देखिए, हजरत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक औरत जात है, लेकिन तमन्ना क्या है, हुजूर से दुआ करवाई और मौका आया तो जंग में निकल पड़ी। और ये जो लश्कर निकला था, ये पहला लश्कर था। हुजूर ने दूसरी जमात में शामिल होने के लिए आमीन नहीं कहा था, पहली जमात में शामिल होने के लिए आमीन कहा था। लिहाजा पहली जमात में, पहले लश्कर में हजरत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शामिल हो गई, शहीद हो गई। तो औरतों के अंदर भी जज्बा है, औरतों के अंदर भी वो ईमान है, वो कुव्वत है
کہ وہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کر سکیں، ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں آ سکیں۔ عورتوں کے اندر بھی یہ جذبہ مردوں سے بھی بعض دفعہ بڑھ جاتا ہے۔ عورتوں کو یہ نہ سمجھے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھنے والی ہے۔ مرد پورے محلے کا مقابلہ کرتا ہے، بیوی کا نہیں کر پاتا۔ مرد پورے ملک کا لیڈر بن جاتا ہے، رات ہوتی ہے تو بیوی کے پیر دبانے لگ جاتا ہے۔ عورتوں کے اندر بھی وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے۔ اللہ نے عورتوں کو بالکل نازک نہیں بنایا ہے۔ احادیث کے خلاصے سے یہ بات نکلتی ہے کہ 100 مرد مل کر ولی بن جائے، ایک ولی عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 100 مرد ولی بن جائے اور ایک عورت ولیہ ہو، اس ولیہ عورت کا وہ 100 مرد مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس قدر عورتوں کے اندر بھی جذبہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے۔ ان کی 4 اولاد، 4 بیٹے تھے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 لڑکے۔ جنگ میں صحابہ کرام جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جنگ میں صحابہ نکل رہے ہیں، تو حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکوں سے فرمایا، بیٹوں تم نے خود سے اسلام کو قبول کر لیا ہے، ایمان کو قبول کر لیا ہے، سنو اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر گردن کٹانے کا وقت آ چکا ہے، اب تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا۔ میں نے کبھی اپنے شوہر کی خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے خاندان میں دھبا آنے نہیں دیا، تمہاری عزت پر میں نے کوئی حملہ ہونے والا عمل نہیں کیا، میں پاک باز بن کر کے رہی، تم میری اولاد ہو، میرے بیٹے ہو، کیا تم میرا کہا مانو گے؟ چاروں بیٹوں نے کہا امی جان آپ جیسا فرمائیں گی ہم ویسا ہی کریں گے۔ تو ماں نے کہا بیٹا گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، میدان جہاد میں ایک کے بعد دیگرے تم چاروں کو نکلنا ہے اور سینے سے مقابلہ کرنا ہے۔ تمہارے پیٹھ پر اگر میں تیر کو دیکھوں گی تو قیامت میں میں تم کو پکڑ لوں گی، تیر اگر لگے تو تمہارے سینے پر لگے، پیٹھ پر نہ لگے، مقابلہ تم کو کرنا ہے، اور تمہارے ساتھ میں بھی میدان جہاد میں تمہارے پیچھے پیچھے چل کر کے آؤں گی اور منظر کو دیکھوں گی، قربان ہو جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے تو تم کو جنت ملے گی۔ پہلا بیٹا گیا، جا کر کے کافر کا مقابلہ کیا، شہید ہو گیا، دوسرا بیٹا گیا، شہید ہو گیا، تیسرا بیٹا گیا، شہید ہو گیا، چوتھا بیٹا بھی گیا، شہید ہو گیا، چاروں بیٹے ایک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ ماں مسکراتی ہوئی دیکھتی رہی کہ میرے بیٹے اللہ کے نام پر شہید ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے میری دعا کو قبول کر لی ہے، میرے بیٹوں کو تو نے قبول کر لیا ہے، تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بہت بہت شکریہ۔ عورتوں کا جذبہ ایمان کے خاطر، اسلام کی خاطر، کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں ایسا تھا، اور آج بھی ایسی عورتیں ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کافروں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ کر کے رکھا تھا، سخت دھوپ میں
कंकर पर उनको लिटा दिया गया। सख्त धूप में, अरब की धूप, 60 डिग्री की धूप, 50 से लेकर 60 डिग्री तक मुल्क अरब में धूप पड़ती है। वैसी तपती धूप में हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को कंकर पर लिटा दिया। कंकर, मिट्टी भी नहीं, कंकर पर लिटा दिया गया। जो लोग हज करने जाते हैं, जुमा के दिन नमाज पढ़ते हैं काबेतुल्लाह में, मस्जिद हराम में, और बाहर आते हुए कोई उनका चप्पल टूट जाता है तो वो वहां की फर्श पर कदम नहीं रख पाते। मस्जिद का जो हिस्सा है जहां तक है वहां तक तो ठीक है, नीचे से कूलर वगैरह लगा हुआ है और संगे मरमर बिछा हुआ है, जो धूप की गर्मी को रिफ्यूज और रिफ्लेक्ट करने वाले पत्थर हैं। लेकिन जो जहां पत्थर खत्म हो जाते हैं और आम पत्थर का सिलसिला शुरू होता है, वहां साफ जगह भी कदम नहीं रख सकते। पैर रखेंगे तो चमड़ा छिल जाएगा, ऐसी गर्मी, बड़ी सख्त गर्मी। लोग मजबूर हो जाते हैं अपना एहराम का कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर थोड़ा चलते हैं, फिर निकाल कर फिर बिछाते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं। ऐसे चल चलकर वो आखिर बस तक पहुंचते हैं। बड़ी सख्त गर्मी अरब की। तो उस जमाने का क्या हाल होगा जरा अंदाजा लगाएं। कंकर पर तपती धूप में लिटा दिया और जिस्म पर लोहे का ज़िरा पहना दिया ताकि धूप की तपिश में वो लोहा और ज्यादा तपने लगे और हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को तकलीफ ज्यादा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, देखा कि एक औरत को इस तरह बांध करके रखा है। हुजूर ने फरमाया, सब्र करो, जन्नत तुमको मिलेगी, सब्र करो, अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करेगा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एकदम बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ डटी रही, जमी रही, खड़ी रही। अबू जहल का एक मर्तबा वहां से गुजर हुआ। अबू जहल ने देखा तो अबू जहल ने सख्त गालियां दी, बुरी बुरी गालियां सुनाई और अपने बर्छे को निकाला और हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शर्मगाह में चुबो दिया। अंदाजा लगाइए, शर्मगाह के अंदर हथियार को डाल करके चुबो दिया और वहीं हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हो गई। इस्लाम के नाम पर सबसे पहली शहीद होने वाली औरत हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। उससे पहले कोई औरत इस्लाम के अंदर शहीद नहीं हुई। तो औरतों के अंदर भी ऐसा जज्बा, ईमान की खातिर, इस्लाम की खातिर और जुल्म के खिलाफ लड़ने का जज्बा सहाबियात के अंदर बहुत था। जंगों के अंदर वो शिरकत किया करती थी और ये सिलसिला ऐसे ही चला हुआ आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए, जहां कहीं भी जुल्म हो रहा है, मर्द जिस तरह मुकाबला कर रहे हैं, इसी तरह औरतें भी मुकाबला कर रही हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।